سامنے جو ہے وہ شیئر کریں گے. تو پائی صاحب کا نام ہے پادری سنیل پترس. پائی صاحب سے ہماری پوری کلیسیا کی واقفیت تقریباً سن 2011 میں ہوئی جب پادری صاحب بطور ڈیکن ہماری پیرش میں پادری سید گل صاحب کے ساتھ آئے. قابل احترام محترم پادری صاحب، اساتذہ، شرکائے کلیسیا، مہمانان گرامی اینڈ آل دا پارٹیسپینٹس، اور میرے ساتھ آئے ہوئے ہمارے چرچ کے ٹریجر دلشاد صاحب، سیکٹری رفیق صاحب اور داؤد آصف کی جانب سے آپ سب کی سلامتی. آئیے اب ہم اپنی توجہ کلام خدا کی جانب لگائیں گے. چند لمحات کی خاموشی میں اپنے اپنے دل میں دعا کیجئے کہ آج خدا مجھ سے اور آپ سے اس سیمینار میں بات کرے. خداوند ایک بار پھر ہم تیری آواز سننا چاہتے ہیں. ہماری نگاہیں توجہ تیری جانب لگی ہے. ملتجی ہیں کہ اس وقت تو سیکھنے سکھانے کے سارے عمل میں ہماری مدد اور رہنمائی فرمانا. مجھ خاک بسر کے بھی ساتھ ہونا تاکہ کلام کی تبلیغ و ترسیل کے مراحل میں تیرا بیٹا یسوع جلال پائے. یہ دعا مانگتے ہیں مسیح خداوند کے نام میں، آمین. خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، آپ کی اپنی نالج، اب ہم علمی بات نہیں کر رہے لیکن بالکل ریلیکس ہو جائیے. دنیا کی مہنگی ترین جگہ آپ کے خیال میں کون سی ہے؟ یا آپ اگر کسی جگہ کو جانتے ہو، ایکسپینسو پلیس آن دا فیس آف ارتھ، کیا خیال آپ کا؟ یس گیس کیجئے. اور جی سنگاپور، ویری گڈ. اور کسی کا کوئی خیال؟ دبئی، شانزے لیزے، اور جی پلیز. اوکے جی بالکل. لیکن میں فی الحال ہم چرچ کی بات نہیں کر رہے، لیکن دنیا میں جو باقی پلیسز ہیں، چلے نوٹ کیجئے. آج پہلی بات، دنیا کی مہنگی ترین جگہ قبرستان ہے، گریو یارڈ. اور مہنگی ترین جگہ یوں ہے، بقول غالب کہ کیا کیا صورتیں خاک میں پنہا ہو گئی. قبرستان وہ جگہ ہے جہاں کئی غالب، کئی شیکسپیئر، کئی ارسطو، کئی سقراط. اور قبرستان وہ جگہ ہے، یہ وہ شہر خاموشہ ہے جسے لوگ مر مر کے بساتے ہیں. آر یو گیٹنگ اٹ؟ کہ وہ شہر ہے جسے مر مر کے بسایا جاتا ہے. لیکن یہ مہنگی ترین جگہ اس لیے ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہیں خدا نے بڑی خوبصورت زندگی دی، صلاحیتوں سے نوازا اور بے انتہا آئیڈیاز دیے. لیکن انہوں نے ایک غلطی کی، شاید پلاننگ میں، شاید سوچنے میں، شاید چیزوں کو پورا کرنے میں زندگی کے مقصد کو کھو دیا، اور وہ آئیڈیاز انہی کے ساتھ منو مٹی تلے خاک بسر ہو گئے. آج چونکہ جو ہمارا ٹاپک ہے یوتھ ود اے پرپز، وین یو آر اے لیونگ بینگ، خدا نے ہمیں زندہ انسان بنایا تو ہر انسان کو صلاحیتیں بھی دی ہیں. آپ کبھی غور کیجئے، کوئی ایسا شخص جس کے پاس 25 گھنٹے ہوں دن میں؟ سب کے پاس کتنے؟ 3 ہاتھ؟ نو. 4 eyes? No.
ہم سب کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن جو لوگ زندگی کے مقصد کو، زندگی میں جو مقصدیت ہے، یا آپ ایک لفظ نوٹ کریں، آپ صرف سیکھنے کے لیے کہنے لگا ہوں، یہ زندگانی اور رائے گانی میں فرق کیا ہے؟ کس میں؟ زندگانی اور رائے گانی. واٹ از رائے گانی؟ رائے گانی وہ جو ضائع ہو گئے. اس میں ایک بڑی اچھی اردو نظم بھی ہے، بڑی مشہور، لیکن وہ ایک فرق کانٹیکسٹ میں ہے. دا پوائنٹ وچ آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ ہیئر از دیٹ کہ ہم بہت دفعہ جب زندگی میں جو کچھ خدا نے دے رکھا ہے اسے یوٹیلائز نہیں کرتے، تو پھر یہ زندگانی رائے گانی بن جاتی. اور آپ اور میں کبھی غور کریں، بینگ اے کرسچن، ہمیں جس بات کو یاد رکھنا ہے کہ زندگی میں مقصدیت، وائی پرپس از امپورٹنٹ ان لائف. ہمارا خدا چونکہ ترتیب کا خدا ہے، لیکن کئی دفعہ لوگ بہت دفعہ ایسی پلاننگ کرتے ہیں یا اپنے آئیڈیا سے وی ٹرائی ٹو ڈسکور کہ ہمیں لائف میں کیا کرنا ہے، اینڈ واٹ از آور پرپز. بٹ مائی اندر کوشچن از دیٹ، اگر ہم سوچیں کیا ہم اپنا مقصد خود ڈھونڈ سکتے ہیں؟ پرپز آف لائف کیا خیال ہے آپ کا؟ پرپز آف لائف ہم خود ڈھونڈ سکتے ہیں؟ فیل فری جی، آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہو جی. نوٹ کریں اس بات کو، میں اور آپ اپنا پرپز اس لیے نہیں ڈھونڈ سکتے کیونکہ ہم نے خود کو خود پیدا نہیں کیا. وی آر کریٹڈ بائی دا گاڈ، اور ہمیں جس خدا نے پیدا کیا ہے اسے جاننا ہوگا. دیکھیے خود کو جاننے کا طریقہ کیا ہے. اب دنیا کے مشہور فلسفی جس جملے کے بہت معترف رہے ہیں، اب دنیا کا ایک مشہور مندر رہا ہے ڈیلفی کا مندر. ڈیلفی کے مندر پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا اور اس کا انگریزی ترجمہ ہوگا نو دائی سیلف، خود کو جانیے. یہ خود شناسی، خود کو جاننا، اینڈ نو میٹر ہو یو آر واٹ یو ڈو. لیکن خود کو جاننا، اور آپ کبھی دیکھیں مارک ٹوین کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، زندگی میں 2 دن اہم ہوتے ہیں. دا ڈے یو آر بورن، جب آپ پیدا ہوئے، اور جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ کیوں پیدا ہوئے، یہ دوسرا اہم ترین دن ہے. آج in this gathering, in this sitting, in this seminar, we would try to explore کہ what is the purpose of my life. لیکن یہ خود شناسی کا عمل خدا شناسی سے شروع ہو تو پھر بت تراشی نہیں ہوتی. اب دیکھیے خود کو آپ اور میں جاننا چاہتے ہیں تو نقل کو سمجھنے کے لیے اصل کو جاننا ہوگا. اور ہم کس کی صورت اور شبیہ پر بنے؟ وی آر آل کریٹڈ آن دا امیج آف گاڈ. تو جس کی شبیہ پر بنے ہیں اسے جانیں گے تو پھر خود کو جان سکتے. پھر یہ خدا شناسی مجھے اور آپ کو خود شناسی تک لے جائے گی. Then we would know who we are. Why do we exist on the face of earth? میرے وجود کا جواز کیا ہے؟ What is a reason of my existence? ہم بہت ساری چیزیں اس طرح کرتے ہیں اور سوال نہیں اٹھاتے، اور سوال یہ ہے why do I do what I do. اچھا چونکہ آپ سیمینار کر رہے ہیں تو اس لیے میں تھوڑی سی علمی باتیں بھی کر رہا ہوں، تو مجھے اجازت دیجیے گا. دیکھیے اپسٹمولوجی کا کسی کو پتا ہے؟ واٹ از اپسٹمولوجی؟ جی اوکے، چلے نوٹ کیجئے. اپسٹمولوجی از اے سائنس جس میں یہ اپسٹمولوجی وہ علم ہے جس علم کے ذریعے آپ علم حاصل کرتے ہیں. اپسٹمولوجی از اے سائنس
to know how to get a knowledge. और एपिस्टेमोलॉजी की रूह से सही सवाल उठाना. नॉलेज, हाउ कैन यू गेट नॉलेज, यानी इल्म कैसे हासिल हो सकता है? दुरुस्त सवाल. जवाब कोई गलत नहीं होता, हर जवाब किसी सवाल का जवाब होता है, लेकिन यह दुरुस्त सवाल है जो आपको इल्म की मनाजिल तय कराता है. अब जब हम सही सवाल उठाते इंसानी तख्लीक, और फिर अकॉर्डिंग टू द बाइबल हम अगर इस बात को देखें तो खुदा ने आदम को जब अपनी सूरत और शबी पर तख्लीक किया तो खुदा ने आदम को क्या टास्क दिया था? क्या करना था आदम और हवा को? जी ठीक कह रहे हैं हम? क्या कहा था? फल नहीं खाना. यानी खुदा ने उसे स्टूवर्ड बनाया, मुख्तार बनाया, लेकिन देयर वॉज लाइक वन लॉ, एक कानून था. और वो कानून क्या था? यानी पर्पस ऑफ लाइफ जो खुदा ने दिया, क्या दिया आदम को? कि इस सारी जो कायनात, ये जो दुनिया खुदा ने बनाई है, उसका ख्याल करना है और इस दरख्त से फल नहीं खाना. कितने कानून थे? एक. इंसान ने क्या किया? नाफरमानी की. लेकिन आज के मौजू के तनाजुर में मैं और आप सीखें, गोया उसने अपने पर्पस को छोड़ दिया, उसने खुदा की नहीं सुनी. उसका नतीजा क्या निकला? एक कानून तोड़ने का नतीजा दुनिया में हजारों लाखों कवानीन बने. शरई तौर पर देखिए तो 616 15 कवानीन की बात की जाती है, और मुख्तलिफ और भी नंबर्स हैं. लेकिन दुनिया में आज कवानीन पर कवानीन है. कवानीन की तशरीह के लिए फिर कवानीन है. मसीह खुदावंद ने लाखों करोड़ों कवानीन को फिर उस एक कानून में बदला. और वो एक कानून क्या था? तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख. अब आप गौर कीजिए तो ये वही एक कानून था कि खुदा से मोहब्बत करनी है, और दूसरा क्या है? अपने पड़ोसी से. यानी ये एक ही कानून के दो पहलू हैं कि सारी तवज्जो खुदा पर, फिर सारी तवज्जो इंसान पर. दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. ये वो बुनियादी मकसद है जिसके लिए हम तख्लीक हुए, खल्क हुए. आगे हम और इसकी सब पॉइंट्स पर बात कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन ये बुनियादी मकसद है कि अपने खालिक खुदा को मैं और आप याद रखें और फिर उसकी मखलूक को भी याद रखें. इवन जो अहले नजर उलमा हैं वो यहां तक कहते हैं कि ये जो हकूकुल्लाह हैं और हकूकुल बाद, ये टर्मिनोलॉजी हम फर्क तनाजुर में सुनते हैं, लेकिन ये जो हकूकुल बाद यानी इंसानों के लिए जो आप अच्छा करते हैं, ये भी बुनियादी तौर पर आप खुदा के लिए करते हैं कि वो सामने वाला इंसान खुदा की सूरत और शबी पर पैदा हुआ. हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? कि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे. और जिस बात को मुझे और आपको याद रखना है कि ये ट्रैप, हम अपना मकसद भूलते कब हैं, पर्पस को भूलते कब हैं? हम जब बहुत सारी दुनिया की चीजों में ट्रैप होते हैं, या अगर बिब्लिकली हम थोड़ा इस बात को आगे लेकर चले, आदम अव्वल ट्रैप हुआ, अपने पर्पस को भूल गया, तो फिर उसकी जिंदगी का नतीजा क्या निकला कि वो दर बदर खाक बसर हो गया. उसके बाद खुदा ने बनी इस्राएल कौम को चुना, मिस्र की गुलामी से निकाला, और खुदा ने जब बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकाला, तो जब वो गुलामी से निकले, 40 दिन का सफर 40 साल का क्यों हो गया जी? कौमी एतबार से वो अपना पर्पस जब भूल गए तो 40 दिन का सफर 40.
اچھا آپ غور کیجئے یہ 40 دن کا سفر 40 سال کا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دنیا کا کوئی راستہ دیکھیے جو 40 دن کا ہو اور آپ چلتے جائیں اور مسافت ختم نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ کیسے یہ 40 دن کا سفر 40 سال کا ہو گیا؟ چلے تھوڑا اپنے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں۔ یہ 40 دن کا سفر 40 سال کا تب ہوتا ہے یہ جب سفر دائروں میں ہو۔ یہ دائروں کا سفر، یہ جڑے چکر سانو چڑھے ہوندے نے نا، یہ پھر ختم نہیں ہوتے۔ یہ دائروں کا سفر 40 دن کا 40 سال کا بن جاتا ہے۔ خدا ہمیں غلامی سے نکالتا ہے، لیکن جب ہمارے اندر سے غلامی نہ نکلے، بقول شاعر، پرندے کو پنجرے سے نکال لایا ہوں، اب پرندے کے دل سے پنجرا نکالنا ہے۔ یہ خدا اپنے لوگوں کو غلامی سے نکال کر لے آیا، لیکن جب ان کے اندر سے غلامی نہیں نکلی، وہ غلام گردشیں ان کی زندگی کا حصہ بنی، پرانی پیچھے والی باتیں یاد کی تو خدا کی برکت کو انہوں نے مس کیا۔ جب ایز اے کمیونٹی، ایز اے نیشن، ہم مجموعی اعتبار سے جب خدا کی برکتوں کو، اپنے پرپس کو، ایم کو اور یاد نہیں رکھتے، پھر وہاں لکھا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو وعدہ کی سرزمین میں داخل، یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں بیزار ہوں۔ زبور 95 پڑھیے تو تاریخ اور پھر علم الہیات کی اس بات کی شواہد ملتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ وعدہ کی سرزمین میں نہیں گئے۔ وہ 40 سال میں اسی بیابان میں مارے گئے۔ دیکھیں، خدا کے حضور قومی طور پر ایز اے چرچ، ایز اے کمیونٹی، جیسے ایز اے انڈیویجل، انفرادی طور پر آدم کو، ہوا کو اپنا پرپس یاد رکھنا تھا، ایز کمیونٹی ہمیں اپنا پرپس یاد رکھنا ہے۔ اور جو لوگ، میں تھوڑی سی، چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا لائٹر نوٹ پر ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو فٹ بال لوگ کھیلتے ہیں، فٹ بال کے میچ میں ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کی بوتلیں آپ کبھی دیکھیں تو وہ بھاگتے ہوئے پکڑتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن فوراً اگر آپ کبھی نوٹس کریں تو وہ گراؤنڈ میں اسپٹ کرتے ہیں، تھوک دیتے ہیں۔ کبھی نوٹس کیا؟ کسی نے دیکھا ہے کیا کرتے ہیں وہ؟ یس، وہ ایکچولی انہیں جب وہ بہت بھاگ رہے ہوتے ہیں نا تو شوگر لیول کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف اپنے منہ کو تر کرتے ہیں، پیتے نہیں ہیں، پی لیں تو ایفیشنسی ختم ہو جائے گی۔ پرپز آف لائف ان کا زندگی میں نہیں کھوتا جو دنیا کی چیزوں کو تھوکنے کی جرت رکھتے ہیں۔ آج آپ مجھے کہنے دیجئے گا وائی وی آر لاسٹ، ہم کیوں چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے؟ آج ذرا سی میٹھی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، we just want to swallow it۔ ہم وہ ان دنیا کی جو ڈسٹرکشنز ہیں انہیں جب اپنی زندگی میں لیتے چلے جاتے ہیں تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ایون آج چرچ کی بات کریں یا کمیونٹی کی یا اپنی بات کریں، یا چلے ایک اور بڑا نام لیتے ہیں، سسٹر روتھ فو، ان کا ہاسپٹل کون سا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ انہوں نے تو وہاں کبھی کام ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کے نام سے نہیں ہے، وہاں بھی وہ نہیں کبھی گئی ان کے نام سے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ان کا کون سا ہے؟ وہاں انہوں نے کہاں کام کیا ہے؟ نہیں، انم واز رائٹ، انہوں نے جو کام کیا ہے وہ مریم کلینک جسے اردو میں کہتے ہیں، یا ہم اسے MLC بھی کہتے ہیں، لیکن نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ کلینک ان کے نام سے نہیں تھی۔ وہ کس نام سے تھی؟ مقدسہ مریم کے نام پر، مریم کلینک، میری ایڈلیڈ۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے، زندگی میں مقصدیت وہ لوگ نہیں بھولتے جن کے لیے کام زیادہ امپورٹنٹ ہے، نام امپورٹنٹ نہیں ہے۔ Why we are lost as a church؟ اب آپ کبھی غور کیجئے، ابتدائی رسولوں کو، شاگردوں کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے خود اپنے نام پر کون سا چرچ بنایا ہے؟
सेंट पीटर ने अपने नाम पर कौन सा चर्च बनाया? सेंट पॉल ने अपने नाम से कौन सा चर्च बनाया? सेंट एंड्रू? नहीं, ये बाद में कलीसिया ने उनकी खिदमात के एतराफ में उनके नाम से चर्चेस बनाए। आज हमारा प्रॉब्लम एज अ चर्च, व्हाई वी आर लॉस्ट, व्हाई वी आर लूजिंग आवर पर्पस। और आज देखिए, मैंने जो अर्ज किया था, 12 लोगों की जमात नजात के पैगाम को लेकर उठी, दुनिया को बदल दिया। दुनिया का बड़ा मजहब मसीहत। वजह क्या है? उनके लिए रोल इंपॉर्टेंट नहीं था, गोल इंपॉर्टेंट था। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ? गोल। अच्छा, जब आप गोल याद रखते हैं तो सिस्टर रूथ फॉन है, मैं भी रिसेंटली गया, उनका म्यूजियम भी देखा, खुदा ने भी कुछ और मौके भी दिए, लेकिन मैं जो नोटिस कर रहा था कि उनका हॉस्पिटल उनके नाम से नहीं है। बाद में उनके नाम पर जगहों के नाम रखे गए। इवन वहां जो पीएमटी लगी है उस पर लिखा हुआ सिस्टर रूथ फॉर पीएमटी। वजह क्या है? कि वो अपना पर्पस नहीं भूली, और जो पर्पस नहीं भूलता फिर उसे दुनिया नहीं भूलती। मरता वो है जिसे भुला दिया जाए, और भुलाए वो लोग जाते हैं जो जिंदगी जीते नहीं हैं। सांस लेना ये डिफरेंट बात है। सांस तो सभी लेते हैं, लेकिन सांस लेने के बाद क्या करते हैं, दैट मेक्स द डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप नोट कीजिए, व्हाट इज अ पर्पस ऑफ अ क्रॉस? सलीब का मकसद क्या है? हमारी नजात, ठीक है, लेकिन व्हाट फॉर? नजात हो गई, फिर क्या करते हैं? जिस बात को हम मिस करते हैं, हम उन चीजों पर बहस करते हैं, क्योंकि जब आपका पर्पस गुमा हुआ हो, आपको अपना पता ना हो, तो फिर ये जबानी जमा खर्च, ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, इसमें होता क्या है? हम सिर्फ वो बातें करते हैं जिसमें अपना पर्पस नहीं। नजात क्यों मिली जी? क्या ख्याल है, नजात क्यों मिली है? व्हाट फॉर, यानी करना क्या फिर? चलिए नोट कीजिए, जैसे मैंने अर्ज किया, मदर टेरेसा, सिस्टर रूथ फॉर, बड़े नाम ले सकते हैं, और लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने मोमिन से मोहसिन बनने का सफर किया। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? मोमिन से मोहसिन बनना है। मोहसिन समझते हैं ना, मोहसिन इंसानियत। मोमिन तो आप मोमिनीन हैं जब ईमानदार हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं, यू आर ऑल सेंट्स। बट देन द चैलेंज इज, हाउ डू यू लिव सेंटली लाइफ? ये जिन्हें अपना मकसद याद है, वो खुदा के हुजूर इस तरह वफादारी से चलते हैं कि वो हमेशा अपने मकसद को नहीं भूलते। अच्छा, चले आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं, क्योंकि आपने मकसदियत के बारे में, पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में काबिल वाइज पादरी साहब से बहुत कुछ सीखा। लेकिन हम सोच सकते हैं कि मकसद कई दफा हम इसलिए भूल जाते हैं कि सिचुएशन आइडियल नहीं है, खाने पूरे नहीं है, जो होना चाहिए वो सब कुछ हमारे पास नहीं है। सदगुरु की, क्योंकि यंग यूथ आजकल सुनती है सदगुरु को, सदगुरु का मसीह खुदावंद के बारे में कहना है कि मैं मसीह खुदावंद की अजमत का इसलिए मोतरफ हूं, इसलिए उनकी अजमत के आगे झुकता हूं कि मसीह खुदावंद को कील लग रहे हैं, वो मकाम सलीब और निशाने सलीब पर हैं, लेकिन ही डिड नॉट लूज हिज क्वालिटी। भाई कील लग रहे हो तो चले, गाली नहीं तो फिर कोई थोड़ा बंदा सख्त तो बोल ही लेता है, लेकिन मसीह खुदावंद को मकाम सलीब और निशाने सलीब पर अपना पर्पस याद है, तो पहला लफ्ज यह है, आए बाप इन्हें जी। हमारे लफ्ज आगे पीछे इसलिए होते हैं कि हमें अपना पर्पस याद नहीं है। अच्छा देखिए, हम भी समझदार लोग हैं, हमें पूरा पता है, जब आपने किसी काम से जाना होता है ना, किसी खास और खास काम से जाएं, तो बीच में कोई आपको तंग भी कर दे तो आप खड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंपॉर्टेंट काम से आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, आपकी फ्लाइट है, यू आर लीविंग फॉर अमेरिका, आप यू आर अबाउट टू फ्लाई अमेरिका, यूएस, आप कहीं जा रहे हैं, यूके,
آپ جا رہے ہو اور کوئی چھوٹی سی گاڑی والا آپ کی گاڑی کو ٹکر مار دے, آپ کیا کریں گے جی؟ آپ السلام علیکم شکریہ خدا حافظ کریں گے. کیوں؟ بیکاز یو نو یور پرپز, یو آر مچ مور کنسرنڈ اباؤٹ یور ڈیسٹینیشن. منزل جب یاد ہو تو پھر یہ راستے میں چیزیں نہیں الجھاتی. اب مجھے اور آپ کو جس بات کو یاد رکھنا ہے, دیکھیے ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں کہ پرپز آف لائف چونکہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور موسیٰ نے اپنی زندگی میں مذہب کو بھی, چونکہ کئی دفعہ وی آر آل ریلیجیس, ہم چرچ کے لوگ ہیں, لیکن موسیٰ جب مذہبی تھا اس کی تربیت ایک لحاظ سے ہوئی, اس کی ماں نے اسے بہت کچھ بتایا, لیکن اس کے لیے مذہب کیا تھا کہ مذہب کے لیے کسی کو مار دیں. اس نے اپنی قوم کے شخص کے لیے مصری کو مار دیا. لیکن جب وہ وہاں سے بھاگ گیا اور اسے جب پرپز آف لائف پتا چلا, خدا نے اسے بلایا, جلتی ہوئی جھاڑی میں جب وہ گیا تو وہاں پر جب خدا سے دو بدو روبرو ہو بہو ہوا, جب وہ خدا کے سامنے آیا, خدا سے ہم کلام ہوا. اور ایک اور بات ذرا نوٹ کیجئے, ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ دیٹ کیپیبل, وی آر ناٹ کمپیٹنٹ انف, ہماری قابلیت کم ہے, شاید مجھے ٹھیک بولنا نہیں آتا, لیکن نوٹ کریں ہم کلام ہونے کا شرف انہیں ملا جن کی زبان میں لکنت تھی. یعنی خدا نے بات اس سے کی جو ٹھیک بول بھی نہیں سکتا. تو آپ اپنا پرپز اگر یاد رکھیں تو پھر باقی, خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. اور جب خدا کے بندہ نے, موسیٰ نے, ٹائم کو دیکھتے ہوئے ذرا جلدی آگے بڑھتے ہیں, موسیٰ نے جب اپنے مقصد کو پہچان لیا تو وہ قوم کو غلامی سے لے کر نکلا. لیکن ایک اور بات یاد رکھیں, دنیا میں چیزیں کئی دفعہ ہمیں ٹھیک نظر نہیں آ رہی ہوتی, اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, سب کچھ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن I would like to address the youth. بیٹا ذرا اس بات کو نوٹ کریں, نہ ہونے کی برکت کو کبھی سمجھیے. ہمارے ہاں اس موضوع پر نہ بات ہوتی ہے نہ کلام ہوتا ہے, لیکن نہ ہونے کی برکت جو ہے نا, اس کو کبھی سمجھیے. ہمارے ملک میں جشن آزادی میں ایک صاحب کا بڑا تذکرہ ہوا, ارشد, کیا کیا اس نے جی 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 اچھا, اس کے بعد سب کچھ پورا تھا. دنیا کے لوگ جو بڑی بڑی پریکٹس کر کے آ رہے تھے ان کے پاس سب کچھ پورا تھا. اس کے پاس تو صحیح وہ جو نیزہ بیزہ ہوتا ہے سارا کچھ ہے, وہ بھی ٹھیک پھینکنے والا نہیں تھا, لیکن پھر وہ کیسے جیت گیا؟ اصل میں شاید اس کو یہ, اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ چیزوں سے میں نے جیتنا ہے, یہ کھانے پورے ہوں گے تو پھر میں نے جیتنا ہے. جنہیں اپنا پرپز یاد ہوتا ہے پھر وہ بغیر پانے کے بھی نٹ کھول لیتے ہیں. وائی پرپز آف لائف از امپورٹنٹ, ہمیں یاد اس لیے رکھنا ہے. موسیٰ نے جب اپنے پرپز کو سمجھ لیا تو خدا کی اس نے اس قدر مانی کہ خدا نے اسے کہا سمندر کی جانب چلا جا. اب آپ اور مجھ سے کوئی کہے کہ خدا نے کہا ہے سی وی یو سے جانا ہے, کون کون جائے گا؟ نو ون ول ڈیئر ٹو گو ٹوورڈز دیٹ وے, ہم میں سے کوئی جرات نہیں کرے گا. لیکن ایک اہل علم شخص کا کہنا ہے کہ موسیٰ کی وہ جرت, خدا کی مان کے سمندر کی طرف جانا, یہ جرت, یہ ایمان, خدا پر یقین, اپنے پرپز کو یاد رکھنا, اسی خوف سے سمندر دو ٹکڑے ہو گیا. اچھا چلیں ایک گیت ہم گاتے ہیں, بکھایا ہے راہ اپنا. کون سا راہ دکھایا تھا؟ کون سا راہ خدا نے دکھایا تھا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا
خدا نے اسے وہاں سے راہ بنا کے دکھایا جہاں راہ تھا نہیں. بٹ کوالٹی کیا ہے کہ ہی ریممبر ہز پرپز, خدا پر یقین کیا, اس نے جرت کی سب کچھ خدا کی مرضی سے رسک کرنے کی, اور خدا نے اس کے لیے سمندر میں راہ بنا دیا. خدا میرے اور آپ کے لیے بھی راہ بنا دے گا, اور مسیح خداوند نے تو یہ کہا راہ, حق اور زندگی, یعنی وہ جو اس کی راہ پر ہے وہ تو پہلے ہی منزل پر ہے. مسیح زندگی میں ہمارے لیے جو بات امپورٹنٹ ہے, دیکھیں ہم کئی دفعہ چرچ میں جو سچویشنز آئیڈیل نہیں ہوتی, اور ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ چرچ میں بہتری کیسے آ سکتی ہے, تو ہم جس بات کو یاد رکھیں, ایک اور شخصیت مقدس پولوس رسول کی, اس کی زندگی میں بھی مذہب کا فرق درجہ تھا. وہ مذہبی تھا, شریعت کو جانتا تھا, لیکن اس کے لیے مذہب کیا تھا؟ خدا کو بھی خوش کریں گے, لوگوں کو بھی ماریں گے, اور اس میں وہ ماہر تھا. آپ اور میں آج نوٹ کریں, ایز اے چرچ کمیونٹی ہم جب پرپس ہم یہ سمجھتے ہیں خدا کی خدمت کرنی ہے دل سے, لیکن باقی لوگوں کو غصے ہونا ہے, ڈانٹنا ہے, مارنا ہے. لیکن وہی سینٹ پال جب اپنے مقصد کو بدل گیا, اور یہاں یہ اضافی نقطہ بھی نوٹ کیجئے, خدا نے پولوس کو ختم نہیں کیا. ہمارے پاس کلیسیا میں حل کیا ہے؟ کوئی بندہ تھوڑا سا ایسا ہو, ہم کہتے ہیں بندہ بدلی کریں. خدا نے بندہ نہیں بدلی کیا, اس کا نقطۂ نظر, انداز نظر, پوائنٹ آف ویو چینج کر دیا. اور جب انداز نظر بدل گیا تو وہ پھر مارنے والے سے مار کھانے والا بن گیا. اب مذہب کا المیہ یہ ہے, مذہب اوپر سے گزر جائے آپ دوسروں کو ماریں گے, مذہب اندر سے گزر جائے آپ دوسروں کے لیے مر جائیں گے. لیکن پرپز آف ریلیجن اف یو نو, یہ جو خدا نے پوری دنیا میں تکلف تردد کیا ہے, اس کا بیٹا زمین پر آ گیا, یہ کلیسا کا نظام قائم کیا. چرچ کے وجود کا جواز کیا ہے؟ اور ہمارے سیکرٹری صاحب, خزانچی صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے, آج ہمارے مسائل معاشی بات میں ہیں, اخلاقی پہلے ہیں. ہم بھی دجیا تو کڑا کام کاٹ کر ادھر, ہم کہتے ہیں پرامن لوگ ہیں, آپس میں لڑائی ہو امن کہاں جاتا ہے, پھر سارا امن ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن خدا کے لوگ جو اپنے مقصد کو نہیں بھولتے, وہ کہیں بھی ہوں وہ خدا سے وفاداری کرتے ہیں. سینٹ پال جب بدل گیا تو دیکھیں ایک آیت میرے ساتھ خدا کی کلام میں سے دیکھیں, افسیوں کا خط اس کا 6 باب 20ویں آیت ہے, جس کے لیے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں, اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے. یہ بات وہ کب کر رہے سینٹ پال؟ جب وہ ایک ہاتھ اس کا زنجیر سے بندھا ہے. ہم میں سے تو کسی کا ہاتھ نہیں بندھا, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جیسا مجھ پر فرض ہے, یعنی وہ پابند سلاسل ہے, پاب و جولا ہے, خاک برسر ہے, خوب ادامہ ہے, لیکن اسے اپنا مقصد نہیں بھولا. اچھا, ایک اور یہ آئیڈیل سچویشن چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی. سینٹ پال سے لوگ تنگ تھے کہ اس بندے کا کیا علاج کریں. انہوں نے آخری حل سوچا, اس کو جیل میں بند کریں. لیکن آپ خدا کی قدرت دیکھیے اور اس بندے کی ڈیڈیکیشن اور اپنے پرپس کو اس نے یاد رکھا. جب لوگوں نے اس کو جیل میں بند کر دیا, جیل سے اس نے وہ کام کیا جو آج آدھے سے زیادہ نیا عہد نامہ ہے. ممکن ہے لوگ آپ کو بند کریں, لیکن اگر آپ کو اپنا مقصد یاد ہے تو وہاں سے بھی ایسا کام ہوگا کہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے گا. ہمیں اپنے مقصد کو زندگی میں دیکھیں, ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ چیزیں ہمارے ارد گرد بدل جائیں, لیکن سوال یہ ہے
کہ ارد گرد سب کچھ کب بدلے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بیٹی نے بڑی اچھی بات کی ہے. اسے بقول شاعر جبر کا موسم کب بدلے گا؟ ہم بدلیں گے تب بدلے گا. ذرا یاد کر لیجئے, جبر کا موسم کب بدلے گا؟ ہم بدلیں گے تب بدلے گا. پرپز آف لائف اگر آپ کے پاس ہوگا, آپ کو اپنے وجود کا جواز, زندگی کا مقصد یاد ہوگا. آپ کبھی نوٹ کریں, دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی زیادہ دعا کون سی ہے؟ اے ہمارے, یہ میرے نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ہمارے باپ. کیا ہے؟ یعنی آپ اکیلے بھی ہیں تو اکیلے نہیں, اور ہمارے قصور معاف کر. یہ پھر یہ سیرا جمع ہے, واحد نہیں ہے, سنگولر نہیں ہے. یعنی آپ کہیں بھی ہیں لیکن کلیسیا سے علیحدہ نہیں ہے. یہ موج دریا میں ہے, بیرون دریا کچھ نہیں. ہمیں جس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خدا کے لوگ خدا کی کلیسیا سے جڑے رہتے ہیں اور وہ اپنے مقصد کو نہیں بھولتے. آپ اور میں کبھی غور کریں تو دیکھیے, ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں. ذرا ایک دو امپورٹنٹ باتیں میں عرض کرنے لگا, نوٹ کیجیے گا, یہ تھوڑے علمی نکتے ہیں. ہمیں جیسے مقصدیت زندگی میں یاد رکھنی ہے, ہمارے خدا نے ہمیں عبادت کس سمت میں کرنی ہے وہ بھی بتایا ہے. خالی یہ نہیں بتایا کہ زندگی یعنی خدا کے لیے ایک ایک چیز کتنی امپورٹنٹ ہے. آج کل یہ چرچ میں لٹرجی یا جو ہم ویسٹمنٹس پہنتے ہیں یا یہ کتاب سے کیوں عبادت ہوتی ہے, اس کو ہمیں نہیں پتا, ٹو بی آنیسٹ. بس کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. لیکن آپ کبھی غور کریں تو خدا نے ایک ایک چیز بتائی ہے, یہاں تک کہ عبادت کی سمت کیا ہوگی یہ بھی بتائی. کسی کو پتہ یہ بات؟ اچھا چلے, ہمیں قبلہ رخ کا عام طور پر نہیں پتا, لیکن یہ میں سمجھنے کے لیے ٹرمینالوجی یوز کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ جو ہیکل ہے وہ کس چیز کے نقشے پر بنی تھی؟ ہیکل کس کے نقشے پر تھے؟ یس, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں یاد ہے. تو خیمہ اجتماع کے نقشے پر کیا بنی تھی؟ ہیکل. ہیکل کے نقشے پر کیا بنتا ہے؟ سینگوگز اور چرچ ہیکل کے نقشے پر بنتا ہے. اور آپ کبھی دیکھیں پرانے عہد نامہ میں تو خدا نے کیا کہا تھا, کس سمت دعا کرنی ہے؟ ہیکل کی طرف. اب آپ ترتیب دوبارہ نوٹ کیجئے, جو ہیکل ہے وہ کس کے نقشے پر ہے, اور ہیکل کے نقشے پر کیا ہے؟ لیکن خیمہ اجتماع کس کے نقشے پر تھا؟ واٹ واز اے پروٹوٹائپ آف ٹیبرنیکل. چلے نوٹ کیجئے, اصل یہ ترتیب یوں ہے کہ باغ عدن کے نقشے پر خیمہ اجتماع تھا. خیمہ اجتماع کا پروٹوٹائپ ہیکل تھی, ہیکل کا پروٹوٹائپ چرچ ہے. اور باغ عدن میں کیا تھا؟ خدا اور انسان ملتے تھے. پھر یہی خیمہ اجتماع میں, پھر یہی ہیکل میں, یہی چرچ میں. یہ عام طور پر لوگوں کو پتا نہیں ہے, لیکن اصل میں جو چرچ, آپ تاریخی چرچز دیکھیں اور دنیا کے چرچز, میں خالی اپنے چرچ کی بات نہیں کر رہا, اینگلیکن, کیتھلکس, آرتھوڈاکس چرچز, یہ ہیکل کے نقشے پر بنتے ہیں جب, تو اس کی سمت بھی وہی بنائی جاتی ہے جو ہیکل کی جانب ہو. اب اس کے پیچھے اصل میں تصور یہ ہے کہ ہیکل کی جانب جو رخ ہے, جو قبلہ ہے, اس رخ میں کچھ ہے. اور اس رخ میں کیا ہے؟ خدا نے جو ہیکل لگائی اور بنیادی طور پر جو باغ عدن بنا, باغ عدن کے لیے لکھا ہے کہ خدا نے مشرق میں ایک باغ لگایا. اب آپ کبھی ترتیب نوٹ کریں تو خیمہ اجتماع کا رخ مشرق کی جانب, ہیکل کا رخ مشرق کی جانب, چرچ کا رخ مشرق کی جانب. اب باغ عدن کی جانب رخ کیوں رکھنا ہے؟ چونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے انسان نکلا تھا. یعنی مقصد کو یاد کروانے کے لیے خدا نے کیا کیا؟ ہمیں رخ تک دیا.
اور مقام صلیب، نشان صلیب پر جب مسیح خداوند نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی وہیں ہوگا جہاں سے تو نکلا تھا. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن آئی بلیو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو لفظ ہے فردوس، یہ پیراڈائسوس اور خاص طور پر LXX میں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے. یا یوں کہیں تو آج ہی میرے ساتھ باغ عدن میں ہوگا. یہ غلط نہ ہوگا. یعنی مقصد کو یاد رکھنے کے لیے عبادت کے رخ تک کا تعین ہے. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ چلے یہ تو عبادت کی اتم درجے کی بات ہے. آپ کسی اچھے گریو یارڈ میں جائیے، کرسچن گریو یارڈ، اچھا گریو یارڈ کراچی میں کون سا ہمارا؟ گورا قبرستان کا مطلب کیا ہے جی؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ گورا کا مطلب کیا ہے؟ چلیے یہ بھی آپ کو اضافی طور پر بتا دیتے. گورا کا مطلب ہے گریو یارڈ آف رائل آرمی، ناٹ گورا. ہم یہ جو گورا صاحب کرتے رہتے وہ نہیں ہے. اٹس اے گریو یارڈ آف رائل آرمی. اوکے، اب آپ کسی اچھے مسیحی قبرستان میں اگر جائیں گے تو وہاں قبروں میں بھی ترتیب ہوگی. یعنی حیات بعد از موت میں بھی ترتیب ہے. اور آج آپ مجھے کہنے دیجئے گا ہماری زندگیوں میں ترتیب نہیں، کیونکہ ہم اپنا مقصد بھول گئے. Those who are lost in their purposes، جنہیں اپنا پرپس یاد نہیں ہے. دیکھیں اب جو بات ہم نے کی کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اسے اگر آپ ایک اور کال آف دا پریئر کا کسی کو پتا ہے؟ کال آف دا پریئر کیا؟ یس، نو. اس کے لیے ہمارے خطے میں ایک اور لفظ اذان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کال آف دا پریئر انگلش میں کہتے ہیں، لیکن آپ کبھی نوٹ کریں تو یہودی عبادت ہیکل میں اور ہماری بھی جو پاک شراکت کی عبادت ہے، وہ جب پادری صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں خداوند تمہارے ساتھ ہو، تیری روح کے ساتھ بھی دعا ہوتی ہے. قدوس کے بعد پھر جہاں سے عبادت شروع ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پر کال آف دا پریئر ہے، اذان ہے. اور یعنی توجہ کلیسیا کی ہے. اور وہ شروع کیسے ہوتی ہے؟ شماؤ اسرائیل ایدونائے احد. اردو میں کیا ہے؟ سنا اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے. یعنی ہر عبادت میں آپ کو یاد کیا رکھنا ہے؟ اسی مقصد کو. اب ہم یہ جو بنیادی چیزیں ہم سوال نہیں اٹھاتے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں اس طرح کی ترتیب ہے. ایک اور سوال یہ بعد میں آپ لوگ خود سرچ کیجئے گا، میں جواب نہیں دیتا. اگر آپ کلیسیا کی ترتیب فالو کریں تو اے ہمارے باپ عبادت کے درمیان میں آتی ہے. کیوں؟ جواب نہیں دوں گا، آپ لوگ بھی خود سرچ کریں، کچھ کام آپ بھی کیجئے گا. چلے ہم آگے بڑھتے اپنے موضوع کی جانب. ہم جس بات کو کر رہے ہیں کہ اپنے مقصد کو زندگی میں یاد رکھنا. جو لوگ اپنے مقصد کو یاد رکھتے ہیں ان کی زندگیوں میں ایبسنس کی پریزنس نہیں ہوتی. اٹس اے ٹیکنیکل ورڈ. واٹ آئی ایم سیئنگ؟ ایبسنس کی پریزنس نہیں. یہ لکھ لیں اف یو کین نوٹ اٹ ڈاؤن. ایبسنس کی پریزنس ہمارا مسئلہ ہے. ایبسنس کی پریزنس کب ہوتی ہے؟ when you are lost, when you do not know about your purpose, why do you exist. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو ان میں ٹریپ ہوتے ہیں. ہمیں اٹرنل ناؤ کو یاد رکھنا ہے. اور جس بات کو آپ کو کسی کو اندازہ ہے کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے کا ٹائم کتنا ہوتا ہے مائنڈ اور آئیڈیا کے درمیان؟ جی، ہاؤ مچ ٹائم اٹ ٹیکس آور مائنڈ ٹو گو آن اندر تھاٹ. یعنی ہمارا ذہن ایک خیال سے دوسرے خیال میں کتنی دیر میں شفٹ کرتا ہے. لیکن مقصدیت کے حوالے سے آپ اسے نوٹ کیجئے، 5 سیکنڈ کا ٹائم لگتا ہے. اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ نے سوچا آپ کو اگر اپنا مقصد پتا ہے تو 5 سیکنڈ میں اس کام کو شروع کیجئے. جہاں 6 سیکنڈ ہوا ڈیلے شروع ہو جائے گا. دس از ہاؤ آر مائنڈ ورک. اور ہمیں جب اپنے مقصد کو یاد رکھنا ہے، ہمیں کیوں
اس کام کو جو خدا نے دے رکھا ہے, جو زندگی دے رکھی ہے, اس میں سستی نہیں. کسی کو پتا ہے کہ چرچ کی جو تاریخی طور پر 8 بڑے گناہ جو چرچ کہتا ہے, یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن ہم سیکھ سکتے ہیں 8 بڑے گناہ جن کا ذکر ہے, ان میں ایک سستی ہے. ہمارے لیے یہ گناہ ہی نہیں ہے. آپ کبھی موقع دیجیے گا, پادری صاحب کے ساتھ مل کر ہم اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں. یہ کتنا بڑا ایشو ہے. اب خدا نے ہمیں ڈیزائن کیا 5 سیکنڈ میں کام شروع کریں. جن کی زندگیوں میں مقصدیت نہیں ہے, پھر ان کی زندگیوں میں سستی ہے, اور سستی بڑا گناہ ہے. ہم چرچ میں اپنی مرضی سے اپنے ٹائم سے آتے ہیں. ہمارے لیے چیزیں ہم ان کو بہت لائٹ نوٹ پر لیتے ہیں. اب میں اور آپ جس بات کو یاد رکھیں, ایک اور آیت اگر خدا کے کلام میں سے دیکھ لیں, ہوسیہ کی کتاب اس کا 6 باب 6 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں, اور خدا شناسی کو سوختنی قربانی سے زیادہ چاہتا ہوں. کس چیز کو چاہتا ہوں؟ خدا شناسی, خدا کو جاننا, خود کو جاننا ہے. میں اور آپ آج زندگی میں جس مقام پر ہیں, پروسیس پر بھی ٹرسٹ کریں. جو خدا کل تھا وہ آج بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگا. وقت نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا سکیں, لیکن ایک آدھ بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں کہ پروسیس پر ٹرسٹ کیجئے, خدا آپ کے ساتھ ہے, لیکن اپنے مقصد کو نہ بھولیں. چوز آلویز پرپز اوور پاپولیرٹی. پاپولیرٹی کے بہت سارے آپ کو آئیڈیاز ملیں گے, بٹ چوز یور پرپز اوور پاپولیرٹی. ممکن ہے آج میں اور آپ کہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا, ایماندارانہ تجزیہ کریں تو ہمارے پاس ہے کیا. لیکن اگر آپ کے پاس مقصد ہے, اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, تو ممکن ہے آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن پانے کے لیے پوری دنیا ہے. You just have to believe in yourself and then believe on your God. خدا پر یقین کیجئے. ہمیں اپنے رشتوں میں مقصدیت کو یاد رکھنا ہے. کیوں خدا نے ہمیں خاندانوں میں پیدا کیا؟ دیکھیں, خدا اگر آدم کو اکیلا پیدا کر سکتا تھا تو ہمیں بھی اکیلا پیدا کر سکتا تھا, لیکن خدا نے ہمیں کس میں پیدا کیا ہے؟ خاندانوں میں. اور کیوں خاندانوں میں پیدا کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا خدا خود خاندان میں رہنے والا خدا ہے. ہمارے خدا کا ایک خاندان ہے, خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس, کو ایکول, ایک برابر, لیکن لڑائی نہیں ہے. خدا نے ہمیں بھی خاندانوں میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہم باعث برکت ہوں. اب یہ ڈیٹیل موضوع ہے, لیکن ایک بات کہہ کے آگے بڑھتے ہیں. کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں پادری صاحب مسیحی اعتبار سے شوہر کو بیوی سے کیسا رویہ رکھنا چاہیے, بیوی کو شوہر سے, بھائی کو بہن سے, اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں. لیکن ڈیٹیل میں جائے بغیر, اگر آپ کو اپنی مسیحی زندگی کا پرپس پتا ہے تو خداوند کے کلام میں ہمیں ٹیکنیکلی چیزوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کافی ہے کہ آپ کا دوسرے مسیحی سے یا انسان سے رویہ کیا ہونا چاہیے. ایک ٹی وی شو میں مختلف موضوعات پر بات ہو رہی تھی, لیکن اٹ واز مچ مور اباؤٹ کہ دنیا میں امن کیسے آ سکتا ہے. تو میں نے یہ آیت کوٹ کی کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے, دوسرے کو اپنے سے کیا کرو, دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو. جب میں نے یہ بات کوٹ کی تو وہ تھوڑا سا حیران ہو گئے. وہ کہتے پادری صاحب ساری لڑائی اسی کی ہے. ہماری لڑائی کیا ہے؟ ہم بہتر ہیں, اور مسیحی ایمان کیا ہے؟ دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو. لیکن ہم تب جانیں گے جب ہمیں پرپز آف لائف یاد ہوگا. ورک پلیس کی بات کرتے, چونکہ مجھے پوائنٹس دیے گئے تھے تو آخری پوائنٹ ایڈریس کر کے ہم ختم کرتے ہیں. ورک پلیس پر جہاں آپ کام کرتے ہیں, یاد رکھیں کہ وہاں ہمیں اپنا مقصد یاد رکھنا. لیکن یہ بھی ذرا چیزوں کو خلط ملط نہ کریں, مکس اپ نہ کیجئے. آج کل چونکہ ہائپر ایک لہر ہے ہمارے ہاں بھی, تو وہ ہر جگہ ایونجلزم کی بات کرتے ہیں. لیکن صحیح تعلیم یہ ہے
کہ آپ جہاں کام کرنے جاتے ہیں وہاں کام کرنے جاتے ہیں، تبلیغ کرنے نہیں جاتے۔ یہ سستی جذباتیت ہے، سمجھیے اس بات کو۔ مسیح خداوند سے جب یونانی لوگ ملنے کے لیے آئے نا، تو یونانیوں نے آ کر کہا کہ ہم مسیح خداوند کو، سر وی وانٹ ٹو سی جیزس، جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ مقصد بھولا ہوا ہے۔ ہم مسیح خداوند کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، لوگ مسیح خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دس از ویئر وی آر رانگ۔ مسیح خداوند کے بارے میں آپ کو ورک پلیس پر بتانا نہیں ہے، بلکہ مسیحی بن کے دکھانا ہے۔ اور کوئی آپ کی نہیں سنتا، ڈونٹ وری، لیکن وہ آپ کو دیکھتا ہے، اور جو دیکھ کے سیکھا جاتا ہے۔ ہمیں دیکھیں خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو کرو جی جان کے کرو، اور یہ جان کے کرو کس کے لیے کرتے ہو؟ خدا کے لیے۔ ایک لانگ فلائٹ میں 13 گھنٹے کی فلائٹ تھی، ایک سٹوورڈ ایک شخص بڑا بدتمیزی کر رہا تھا، تو سٹوورڈ نے 13 گھنٹے، یعنی آپ لگا لیجئے نیو یارک سے دبئی تک وہ فلائٹ آ رہی تھی، تو وہ اس شخص نے کوئی خاص مشروب لیا ہوا تھا، حالت غیر میں تھا، تو 13 گھنٹے اس نے پوری فلائٹ کو ڈسٹرب کیا، لیکن سٹوورڈ اس سے بڑی شفیق طریقے سے پیش آیا۔ ایک خاتون یہ منظر دیکھ رہی تھی، جہاز جب لینڈ ہوا، اس نے کہا کہ آپ کامنٹ کارڈ لائیے، آئی وڈ لائک ٹو رائٹ اباؤٹ یو، یو آر سو کائنڈ، یو آر سو نائس، آپ نے کیسے اس شخص کو ہینڈل کیا 13 گھنٹے۔ تو اس نے کہا میں آپ کو کامنٹ کارڈ دے دیتا ہوں، لیکن میں بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں امریکن ایئر لائن کا امپلائی تو ہوں، لیکن کام میں اپنے خدا کے لیے کرتا ہوں، اور جو خدا کے لیے کام کرتے ہیں پھر ان کے ورک پلیس پر ان کو ان کا مقصد نہیں بھولتا۔ دیکھیے مجھے اور آپ کو جس بات کو یاد رکھنا ہے، ہم نے جو تلاوت خداوند کے کلام میں سے کی وہ کیا تھی؟ کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیار، سب چیزیں اسی کے وسیلہ اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی۔ یعنی جو کائنات کے وجود کا جواز ہے وہ مسیح خداوند خود ہیں، اور ہم اس کے ماننے والے ہیں، تو پھر ہمیں مقصد یاد رکھنا ہوگا، چونکہ وہ محرک اولا ہے، وہ قائم بالذات ہے، وہ ہی سیلف ایگزسٹنٹ، اسی کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا ہوئیں اور اسی کے لیے ہوئیں۔ دیکھیں میں اور آپ اگر یہ بات بھول جائیں تو کسی کو اندازہ ہے کہ کسی بھی مذہب کا شخص اگر دعا کرے تو وہ مسیح خداوند کا نام لیتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے یہ بات؟ جس کو پتہ ہے وہ صرف ہاتھ کھڑا کرے۔ یہ تو ٹھیک ہے نا، کرسچن تو لیتے ہی ہیں، ہمارے چرچ والوں کو یاد ہے۔ کسی بھی مذہب کا شخص ہو وہ دعا میں مسیح خداوند کا نام لیتا ہے۔ چلے نوٹ کیجئے، ایک حوالہ اگر دیکھ لیں، بعد میں آپ اسے نوٹ بھی کر لیجئے گا، مکاشفہ 3 باب 14 آیت۔ دیکھیں کسی بھی شخص یا مذہب میں جب دعا ختم ہوتی ہے نا تو وہ ختم ہوتی ہے آمین سے۔ اور ذرا دیکھیں بائبل کیا کہتی ہے، مکاشفہ کی کتاب 3 باب 14 آیت میں لکھا ہے، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ ہے اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ فرماتا ہے۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ آمین مسیح خداوند کا نام ہے۔ یہ جو میں اور آپ حیران ہوتے نا، ان کی بھی سنی جاتی ہے، تو یہ جو یعنی آمین مسیح خداوند ہیں، سب چیزیں اسی کے لیے ہیں، اسی کے وسیلہ سے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اسے یاد رکھنا ہے۔ دیکھیں اس دنیا میں سے آپ اور میں لے کر کیا جا سکتے ہیں؟ آخری بات کہتے ختم کرتے ہیں، جو دے جائیں گے وہی لے جائیں گے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، دعا مانگے۔